ایک ہی شریعت تھی، یہی شریعت محمدی کہ جس کا پیغام لے کر سارے انبیاء آتے رہے، ذہن بشر کو تیار کرتے رہے، ذہن بشر تیار ہوتا رہا تاکہ جب آخری پیغام آئے تو کم از کم ظرف بشر میں اتنی صلاحیت تو پیدا ہو جائے، بڑی توجہ، اتنی صلاحیت تو پیدا ہو جائے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت کی کرنوں کی تاب لا سکے، اتنی صلاحیت تو پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے آخری پیغام کو، تو یہ جتنے بھی پیغمبر آئے یہ وصیتوں کے نتیجے میں آئے۔ شریعت مکمل کہاں ہوئی، کس منزل پر ہوئی؟ ہم قرآن کے ان تمام مرحلوں سے گزر آئے، نتیجہ صرف آپ کی خدمت میں دامن وقت کی غربت کے پیش نگاہ مختصراً اس طرح سے عرض کریں گے کہ یہ عجیب منزل فکر ہے۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ کلیم بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، لیکن جناب موسیٰ مصر سے لے کر، یہ توریت کے جملے ہیں، مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے، توریت کی آیت ہے یہ، مصر سے چلے 6.25 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر 40 برس تک پیدل چلتے رہے۔ توریت نے کہا، اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، یہ توریت کی آیت ہے، مصر سے چلے 40 برس تک 6.25 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر کہاں چلے؟ یروشلم کی جانب پوری توجہ، بنی اسرائیل کو لے کر چلے، 40 برس تک چلتے رہے۔ توریت کے جملے یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب تم معصوم نبی کی قیادت میں پیدل چلے اور 40 برس تک چلتے رہے، نہ تو تمہارے کپڑے پھٹے، نہ پاؤں میں چھالے پڑے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جان محترم، جب معصوم کی قیادت میں چلے، شراب دے دینا، دیکھیں معصوم کی قیادت میں، اللہ 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 اللہ، جب معصوم کی قیادت میں چلے، جب معصوم کی قیادت میں چلے تو نہ پاؤں پھٹے، نہ جوتے پھٹے، نہ کپڑے میلے ہوئے، 40 برس تک چلتے رہے معصوم کی قیادت میں۔ مصر سے چل کر یروشلم کے قریب اس کی سرحد پر جب پہنچے ہیں اور اراروت کی پہاڑی پر جا کر جب پہلا خطبہ جناب موسیٰ نے دیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ تم موسیٰ جیسے نبی کی قیادت میں چل کر، یعنی شریعت معصوم پر چل کر، معصوم کے راستے پر چل کر تم زمین پر پیدل چل کر آئے، 40 برس چلے، تمہارے پاؤں تک میں چھالے نہیں پڑے۔ اور جب وہ وہاں خیریت سے پہنچ گئے اور جناب موسیٰ نے خطبہ دیا ہے، بڑی توجہ کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ معصوم کی قیادت نے موسمی تغیرات کو بھی تمہاری جسمانی کیفیت پر اثر انداز نہیں ہونے دینے۔ محمد آل محمد صاحب، موسمی تغیرات کو بھی اور تھکاوٹ کو بھی تمہارے جسم پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ موسیٰ نے توریت حوالے کر کے کہا کہ اب میں ایک خطبہ بھی تمہیں سنانا چاہتا ہوں، یہ تو توریت ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اب تھوڑا سا کچھ میری بات بھی سن لو۔ تو یہودیوں نے فوراً کہا، میں بتاؤں آپ کو، یہ بنی اسرائیل یہودی بنے کہاں سے؟ بنی اسرائیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہودی ہونا بری بات ہے۔ یا علی صلوات بھیجے، یہ بڑی عجیب فکر ہے۔ یہ بنی اسرائیل خواہ نام بدنام ہو گیا، بھائی نبی کا نام ہے، نبی کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ صلوات بھیجے نا، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں یہ یہودی بنے کہاں سے، یہ معذب ہوئے کب؟ ان پر عذاب کس جملے پر آیا کہ معصوم کی قیادت میں، معصوم کے راستے پر چلتے رہے، 40 برس تک چلتے رہے، جسمانی کیفیت و ساخت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن جب اراروت کی پہاڑیوں پر جا کر موسیٰ نے خطبہ دینا چاہا کتاب کے ساتھ ساتھ، تو سارے یہودیوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بس اب تو ہم منزل پر پہنچ گئے، اب ہمیں تورات کافی ہے۔ توجہ 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 توجہ، صلوات بھیجیں بابا سے بڑا۔ ہائے 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 ہائے، کاش آپ توجہ کریں۔ بس اب تو ہم پہنچ گئے، اس لیے ہمیں تورات کافی ہے۔
باقی آپ کچھ نہ فرمائیں، ہم اسے دیکھ کے گزارا کر لیں گے. وہیں سے یعنی شریعت تو لے لی، معصوم کا انکار کر دیا. توجہ ہے نا ادارہ محترم؟ تو جہاں بھی شریعت کا نام لے کر معصوم کا انکار ہوگا وہاں کلمہ پڑھنے سے کردار میں فرق نہیں آئے گا، چاہے یہودی بن جائے یا سعودی بن جائے. توجہ ہے ادارہ محترم؟ کردار میں کوئی فرق نہیں.